الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدیق
عکس حسن کمال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاروق ذل جاہ و جلال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان ضیاء شمع جمال محمد است۔ حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ اس ماہ مبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، عنایت سے تھوڑی دیر میں ہم ادا کریں گے۔ اس دوران تھوڑی سی باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کے حوالے سے میں انشاءاللہ پڑھوں گا۔ وقت چونکہ تھوڑا ہے، بس تھوڑے کو ہی بہت سمجھیے۔ 2 سال پہلے کا رکا ہوا ایک سبق میں نے دہرانے کا ارادہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے حوالے سے میں علماء اہل سنت کے فرامین کے مطابق اپنی بساط تک میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور یہ باب مشکل بھی بڑا ہے، یعنی کتابوں میں علماء نے لکھا ہے جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو 2 سلسلے، 2 طبقے نظر آئیں گے۔ ایک وہ ہیں جو کسی صورت حضرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ حضرت کا انکار کرنا ہی اپنا ایمان سمجھتے ہیں، جسے عقیدہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور دوسرا طبقہ یہ ہے کہ وہ ان کو خدائی درجوں کے نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے، نہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ٹکڑا ماننا ہی عقیدہ ہے،
اور ان کے نزدیک انسان کی نجات اس بات کو ماننے پر ہی آ ٹھہری ہے۔ اب ایک طرف نہ ماننے والے ہیں اور دوسری طرف یہ ہیں، وہ انکار میں حد سے آگے نکل گئے، یہ محبت میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ اسی طرح مورخ اسلام نے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ہوا، یعنی یہ نہیں کہ یہ پرانے دور کی باتیں ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو میں نے بات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ تاریخ کو پڑھیں، محترم کی زندگی کو پڑھیں، جیسے ان کی زندگی میں جب وہ اس زمین پر یہاں موجود تھے، دو طبقے ان کے سامنے تھے، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے۔ پھر بعد میں جب یہ سلسلہ آگے چلا، نہ ماننے پھر ماننے والے آگے اس طرح آئے کچھ لوگ کہ محبت میں حد درجے آگے بڑھ گئے، پھر یہ دونوں طبقے چلتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں حضور کے سامنے یہ دونوں طبقے رہے، حضور سے گفتگویں کی انہوں نے، پھر یہ سلسلے چلتے رہے، آج آپ اور ہم 15ویں صدی سے آج بھی یہ دونوں طبقے موجود ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ چلیں سیاست کے میز پر آ کر دونوں بیٹھ جائیں، یہ الگ بات ہے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے دونوں میں اتنے فاصلے ہیں جتنے مشرق سے مغرب سے بھی کم آپ کہیں گے۔ یعنی ایک طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا ٹکڑا، خدا کا حلول کیا ہوا مان رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جائز انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ حتیٰ کہ یعنی تاریخ میں ایک عجیب بات بھی ملتی ہے کہ جب مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک یہودی آیا، بہت پرانی بات ہے یہ، آ کر حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت میں نے آپ کی باتوں کو سنا ہے، میں دین اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی یہودی، بات کو سمجھیے گا، اور یہ آپ خیر تجربہ بھی ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے سنا ہوا بھی ہو کہ یہ اپنے مذہب پر جتنے پکے ہیں، اس نے کہا کہ میں ایمان لانے کے لیے دین اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ نے فرمایا وہ اپنی شرط بتاؤ۔ وہ کہنے لگا میں باقی آپ کی ہر بات مانوں گا، دین اسلام کا ہر حکم سر آنکھوں پر رکھوں گا، لیکن میں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانوں گا۔ بلکہ اس نے آگے الفاظ کہے کہ جو یہ بتاتی ہے کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو کچھ وہ ہمیں دکھاتی ہے، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ایسا انسان نبی نہیں ہو سکتا، نقل کفر نباشا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ نے فرمایا بھائی بات سنو، اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے، تمہارا ایمان قبول ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایمان کے لیے اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں کا اقرار ضروری ہے، کفر کے لیے تمام کا انکار ضروری نہیں ہے، ایک کے انکار سے بھی کافر ہو جاؤ، اس لیے یہ شرط ہم تمہاری نہیں مان سکتے، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا ایمان قبول ہی نہیں ہوگا ہی نہیں۔ محترم کی بات سمجھ آئی؟ خیر یہ لمبا قصہ ہے، آگے آئے گا انشاءاللہ قصص الانبیاء میں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا، اس طرف دیکھیں یہ دونوں طبقے آج بھی ہیں، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مورخ اسلام نے لکھا کہ تاریخ عالم میں یہ دو طبقے ان کے لیے بھی اس طرح کے نظر آتے، ایک وہ جو انکار میں اس حد تک آئے وہ حضرت علی کے ایمان کے بھی قائل نہیں ہیں، نعوذ باللہ، اور دوسری طرف کچھ ایسے آئے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اس انداز میں کی، محبت تو کی لیکن اس انداز میں کی کہ پھر وہ حد سے گزر گئے، حتیٰ کہ آخر کے دور میں آ کر ان کی تان ایک یہاں پر بھی ٹوٹی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پورا ہو گیا۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح، کلمہ طیبہ تو یہیں تک ہے، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ، 15 صدیوں سے امت نے یہی پڑھا ہے. لیکن ان کے ایک صاحب منظر پر آئے، وہ عراق کے تھے، انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی، اس کے پہلے پنے پر، یعنی جیسے ہی آپ کاٹھی کھولیں نا، پہلے پنے پر انہوں نے کلمہ لکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. یہ محبت میں غلو، اس لیے کہ امت 15 صدیوں سے ایک کلمہ پڑھتی آئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بات ختم ہو. اب یہ محبت میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، محبت کا یہ معنی تو نہیں نا کہ میں جو چاہوں کچھ بڑھا دوں اور جہاں سے چاہوں کچھ گھٹا دوں. اس لیے اچھا یہ دونوں طبقے آج بھی محترم کے بارے میں آپ کو آج بھی، یعنی یہ نہیں کہ پچھلے کسی دور کی میں بات کر رہا ہوں، آج بھی آپ کو مل سکتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں، وہ اب کہتے ہیں کیا بات کرتے ہیں، حضرت علی میں ایمان ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشر. دوسرے کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ. لیکن ان دونوں طبقوں کے ہوتے ہوئے اہل سنت و جماعت نے جو عقیدہ رکھا وہ سلامتی کا راستہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، اس راہ پر چلو جس پر ہم اور ہمارے صحابہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام پر امیر المؤمنین ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام پر صحابی رسول ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام پر مجتہد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے چوتھے نمبر پر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، داماد ہیں، چاچا کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے والد ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ عقیدے ہیں جو بالکل اعتدال میں ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، اور 15 صدیوں سے امت ان کے سنگ چلی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے ساتھ رہے. پتہ چلتا ہے خلفائے ثلاثہ جس راہ پر تھے وہ صحیح تھی، تبھی تو حضرت علی ساتھ تھے، اور حضرت علی جس راہ پر تھے وہ صحیح تھی، تبھی تو صحابہ حضرت علی کے ساتھ تھے. تو ما انا علیہ و اصحابی کے انوار کو دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ نجات کی راہ وہی ہے جس پر ہم اور ہمارے صحابہ ہیں. وہ جو دوسرے دو طبقے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی صحابہ نہیں. یہ نشانی ہے راہ نجات کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، علماء نے دعوت فکر دی ہے کہ حضور نے راہ نجات میں تنہا اپنے آپ کو بیان نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ناجی راہ وہی ہے جس پر ہم اور ہمارے صحابہ ہیں. یہ حق کا نشان ہے. تو بہرحال کچھ تمہیدی باتیں تو میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کر دیں. وہ ضرورت اس لیے بھی تھی کہ چونکہ 2 سال کا وقفہ ہو گیا، اس کورونا کی وبا کی وجہ سے یہ درس رک گیا. اب جہاں وہ درس میں نے روکا تھا وہاں سے سنیں. تب بعد میں یہ پڑھ رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، ابھی میں نے عرض کیا خلافت کی مسند پر حضرت علی آئے، حضرت علی امیر المؤمنین بنے، حضرت علی خلفائے راشدین میں ہیں، لیکن کتنے نمبر پر ہیں؟ چوتھے نمبر. ایک بات. دوسری بات، حضرت علی کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت فرمائی. کچھ صحابہ نے بیعت کو مشروط کر دیا، وہ میں نے اس درس میں پڑھ لیا تھا، شاید اس کی کوئی جھلک آگے اپنے مقام پر آ بھی جائے. وہ یہ چاہتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے تو حضرت علی خلیفہ بنے. اب کچھ لوگ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اٹھے تھے، یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ لوگ
ان کو علماء اہل سنت نے باغی قرار دیا تھا کہ وہ باغیوں کا گروہ تھا، صحابہ نہیں تھے۔ اگر میرے ساتھ کہہ دیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے، صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں تھیں کہ حضرت عثمان کا حضور کے ساتھ کیا تعلق تھا، صحابہ کے سامنے وہ منظر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے کھڑے ہوئے اور حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر بیعت لی تھی، اور وہی موقع تھا کہ صحابہ سے حضور نے بیعت لی تھی، اور وہی موقع تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی ان تمام ہاتھوں کے اوپر ہمارا ہاتھ بھی شمار کرو، اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صحابہ کے سامنے یہ سارا منظر تھا، صحابہ حضرت عثمان کے خلاف کیسے ہو سکتے تھے؟ ہاں ایک سوال موٹا سا پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ نے پھر باغیوں پر ہتھیار کیوں نہیں اٹھائے، اور جنہوں نے کیسر و کسریٰ کو دن میں تارے دکھا دیے ان کے لیے یہ کیا تھے؟ یہ سارے کے سارے جیسے خلفائے راشدین میں آیا، سارے کے سارے تو مدینے میں وہ تھے بھی نہیں باغی، وہ تھے ہی کتنے، لیکن صحابہ نے ان پر ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ اس لیے نہیں اٹھایا کہ حضرت عثمان اجازت نہیں دیتے تھے، حضرت علی خود آئے اجازت لینے، حضرت عثمان نے اجازت نہیں دی۔ اور یاد رکھیں جب تک امیر المؤمنین اجازت نہیں دیں تو پھر مجاہدین ہتھیار کیسے اٹھائیں گے؟ وہ کہتے تھے حضرت آپ اجازت نے فرمایا نہیں۔ حضرت عثمان یہ راز خوب سمجھتے تھے، اگر ہم اجازت دیں گے جب ادھر سے ہتھیار اٹھیں گے وہ بھی ہتھیار چلائیں گے، اور ہم سب مدینے میں بیٹھے ہیں، اور مدینہ صرف مدینہ نہیں، مدینہ مدینۃ رسول ہے۔ حضرت عثمان صحیح فرماتے تھے غلط فرماتے تھے؟ اور مطالبہ جو باغیوں کا تھا بڑا، وہ حضرت عثمان کسی صورت نہیں مان سکتے تھے۔ آپ سیرت عثمان اٹھا کر دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر حضرت عثمان کو اس فتنے کی خبر دی تھی، ساتھ ہی فرمایا دیا تھا حضور نے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ سے آپ کی قمیض مانگیں گے، ان کو دینا مت۔ قمیض سے کیا مراد تھی؟ خلافت، وہ یہی مطالبہ تھا نا، آپ خلافت چھوڑیں۔ حضور نے اس فتنے کی خبر دے دی تھی اپنی حیات طیبہ میں، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا تھا کہ عثمان وہ آپ سے آپ کی قمیض مانگیں گے مگر ان کو دینا نہیں۔ حضرت عثمان ان کا مطالبہ نہیں مان سکتے تھے۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر بات اللہ نے اگر زندگی دی تو اپنے مواقع پر آئے گی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو صحابہ تھے جو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر ابھی بیعت نہیں کر رہے تھے، وہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں۔ وہ لوگ یہی ہیں، آپ امیر المؤمنین بن رہے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، آپ ان کا پہلے کام تمام کریں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جس طرح شہید ہوئے ہیں، آپ سب جانتے ہیں تاریخ اسلام میں اتنا بڑا مظلوم کوئی نہیں گزرا۔ اور کسی صورت یہ بھی دیکھیں، اب کسی صورت ہاتھ نہیں اٹھانے، حضرت نہ ہاتھ اٹھایا نہ ہاتھ اٹھانے دیا۔ شان تھی، بہرحال رب تو نہیں ہے، لیکن مجھے ایک بات یاد آئی تو سن لیں صحابہ کے عقیدے کے حوالے سے کہ حضرت عثمان جس دن شہید ہوئے تھے نا، آپ حضرت عثمان کی سیرت طیبہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اس زمانے کے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے ایک موقع پر سو کر اٹھ کر فرمایا تھا کہ ہم نے حضور کو خواب میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مجھ سے بہتر آپ کو حدیث یاد ہے، حضور نے فرمایا تھا جنہوں نے خواب میں ہمیں دیکھا تو ہمیں ہی دیکھا۔ حضور نے فرمایا کہ شیطان خواب میں ہر صورت دھار سکتا ہے، لیکن اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ کی صورت دھارنے کی اس کو اجازت نہیں دی ہے، وہ نہیں دھار سکتا۔ حضور نے فرمایا جنہوں نے خواب میں ہم کو دیکھا تو پھر ہم ہی دیکھا، اور وہ حضرت عثمان تھے۔ ممکن ہے میں آپ سے کہوں کہ میں نے حضور کو دیکھا، ممکن ہے میں جھوٹ بول جاؤں، اللہ نہ کرے۔ آپ ممکن ہے مجھ سے بیان کر دیں، مجھے یقین نہ آئے، صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟
ممکن ہے، تو میرے لیے حجت تو نہیں ہے نا کہ آپ کہیں تو میرے پہ فرض ہو جائے کہ میں مانوں گا، لیکن وہ حضرت عثمان تھے۔ فرمایا حضور کو خواب میں دیکھا اور حضور نے فرمایا کہ عثمان آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اب وہ سمجھ گئے تھے کہ حضرت عثمان کا وقت قریب ہے، اس لیے علماء نے لکھا آخر وقت میں جب حضور کو خواب میں دیکھا اور یہ بشارت سنی تو سمجھ گیا کہ اب وقت قریب ہے، تو حضرت نے شہید ہونے سے پہلے اپنا لباس تبدیل کر کے پاجامہ پہنا۔ علماء نے لکھا ہے کیوں پہنا؟ اس لیے کہ حضرت عثمان کی زندگی بتاتی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہماری امت میں، یعنی حضور کے حدیث کا یہ مفہوم ہے، جوں کا توں جملہ نہیں، حضرت عثمان حضور کی امت میں سب سے بڑے با حیا تھے۔ ہاں کہ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے فرشتے تک ان سے حیا کرتے ہیں، اس لیے پاجامہ پہنا کہ وہ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ حرکتیں تو کریں گے، تو کہیں چادر ہوگی تو کھلنے کا ڈر ہے نا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے بند غسل خانے میں نہاتے تھے، کپڑے نہیں اتارتے تھے، اتنا کپڑا ضرور رکھتے تھے کہ یہ جسے ستر کہتے ہیں یہ ڈھپر ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کسی نے پوچھا بھی کہ حضرت اتنا تکلف، فرمایا بھئی بات یہ ہے غسل خانے میں تو ہم اکیلے ہی ہوتے ہیں، کوئی انسان تو دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ ذات تو ہے نا، تو شرم آتی۔ اس لیے آج بھی علماء نے لکھا ہے میرے اور آپ کے لیے بھی فرض واجب تو نہیں، لیکن حضرت عثمان کی ادا میں ادب یہی ہے کہ انسان اتنا لباس یہاں پر ڈھانک کے رکھے کہ یہ ستر چھپا رہے پھر نہ آئے، چاہے اکیلا ہی ہو۔ آپ اور میں تو خیر یہ اس کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیا خیال ہے؟ اس لیے فرض واجب تو نہیں، شریعت آسان ہے نا، فرض واجب قرار دے دیتی تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو خیر بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو بات عرض کرا تھا، ان صحابہ نے فرمایا تھا کہ یہ اتنے مظلوم شہید ہوئے، آپ ان کے خون کا بدلہ لیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ہمارا آپ کے ساتھ اور کوئی اختلاف نہیں، صرف ان حضرات کا حضرت علی کی بیعت میں جو اختلاف ہوا وہ دم عثمان کے نام سے تھا۔ دیکھیں کچھ لوگ جو لکھتے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ جنوں کو حضور کی صحبتیں ملی ہیں نا، ان کے دل اور ان کی زبانیں ایک تھیں، جو ان کی زبانوں پر ہوتا تھا وہی ان کے دل میں ہوتا تھا، جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہی ان کی زبانوں پر ہوتا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو لکھا ہے نہیں یہ ہے وہ ہے، ہم تو ان لوگوں کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ جو وہ فرما رہے تھے وہ بالکل حق تھا کہ آپ ان کا بدلہ لیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا اور کوئی آپ سے اختلاف نہیں۔ یہ ان صحابہ کی علمی رائے تھی، اجتہادی رائے تھی، اس میں ہمیں اعتراض کا حق نہیں ہے۔ یاد رکھیں وہ علماء نے لکھا ہے، علماء دیوبند نے، کہ وہ صحابہ اپنے اجتہاد کے مکلف تھے، پابند تھے کہ وہ اس پر رہیں۔ مجتہد اپنے اجتہاد کا پابند ہوتا ہے۔ ابھی یہ جملہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ نے اگر موقع دیا تو اپنے کسی موقع پر آ جائے گی بات اجتہاد کی، اور مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد نہ آئیں یہ ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ نے زندگی دی تو پھر کسی وقت میں آپ کو ان کے بات سناؤں گا، پھر آپ کے ذہن میں یہ ہر سوال مٹ جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جی نبی ایک ہے تو امام چار کیوں ہیں؟ جب شریعت پوری ہو گئی ہے تو اجتہاد کی ضرورت کیوں تھی؟ پھر کہتے ہیں دین اسلام مکمل تھا یا ناقص تھا؟ جب مکمل تھا آپ کیا کہیں گے؟ دین اسلام مکمل تھا ناقص تھا؟ تو کہتے ہیں پھر اماموں نے اجتہاد کیوں کیا؟ اچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ ایک نے، آپ حیران ہو گئے، ایک نے لکھا، کہتا ہے اللہ کتنے ہیں؟ جواب خود ہی دیتا ہے، کہتا ہے ایک۔ آپ کیا جواب دو گے؟ اللہ کتنے ہیں؟ کہتا ہے جب اللہ ایک ہے تو امام چار کیوں ہیں؟ یہ جہالت ہے، وہ نہیں جانتے ان باتوں کے، یا تو جانتے نہیں ہیں یا کسی کے کہنے پہ شرارت کرتے ہیں، واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا۔ ہاں اتنا ضرور ہم جانتے ہیں کہ مفتی ساجد فہمی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک کج فہمی ہوتی ہے، ایک کم فہمی ہوتی ہے۔ دنیا میں کم فہمیوں کے علاج ہیں، کج فہمیوں کے علاج نہیں ہے۔ وہ صحابہ مجتہد تھے، انہوں نے یہ اجتہاد پیش کیا، لیکن ہمارے علماء دیوبند نے لکھا ہے جیسے وہ صحابہ مجتہد تھے، حضرت علی بھی مجتہد تھے۔ حضرت علی یہ راز خوب سمجھتے تھے کہ ہم نے خود مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جب ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا کہ جو حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں کیا میرے سامنے نہیں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ علماء نے لکھا کہ کیا حضرت عثمان صرف آپ لوگوں کے تھے، ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا ان سے؟ کیا آپ کو حضرت عثمان کا درد ہے، ہمیں کوئی درد نہیں؟ لیکن بات یہ ہے، اچھا ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سوال پیدا ہوا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب اتنے باتوں کا اظہار فرما رہے ہیں تو پھر ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جبکہ امیر المؤمنین تھے؟ علماء نے ایک جواب تو وہ بھی سنے جو حضرت علی نے دیا، وہ میں نے ان درس میں پڑھ لیا تھا، وہ ابھی بھی نیٹ پر ہے، آپ سن سکتے ہیں، وہ چھوڑیں، اگلا سنیں جہاں تک بات اٹکی تھی۔ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کئی لوگوں کو یہ سوال اب بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی خلیفہ بنے لیکن ان لوگوں پر حضرت نے ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جو لوگ اٹھے انہیں تاریخ اسلام میں علماء نے باغی قرار دیا۔ اگر میرے ساتھ کہہ دیں کیا قرار دیا؟ صحابہ نہیں تھے، یہ بات اصولی یاد رکھیں، صحابہ نہیں تھے، یہ ایک عجیب ٹولہ تھا۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ان حالات کی وضاحتیں کی ہیں نا، وہاں علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے کہ ایک یہودی صف اسلام میں آ نکلا۔ یہ یہاں سے پھر آپ بات سمجھ جاؤ کہ یہ ٹولہ کہاں سے اٹھا تھا یا کس نے اٹھایا تھا۔ وہ لوگ جو حضرت عثمان کے خلاف اٹھے وہ باغی ٹولے تھے، البتہ ان کا خلاصہ مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے وہ دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، ان کو دو حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہو۔ ایک حصہ وہ تھا جنہوں نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیرا تھا، کیا کیا تھا؟ اور دوسرا گروہ وہ تھا جو اندر داخل ہو کر جنہوں نے حضرت عثمان پر وار کیا تھا۔ یہ دو گروہ تھے۔ جو گھیراؤ ڈالے تھے یہ تو بغاوت تک رہے، لیکن وہ جو اندر داخل ہوئے جنہوں نے وار کیا وہ تو بغاوت سے آگے بڑھ گئے یا نہیں؟ بولو۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک انسان حکومت کے یا بادشاہ کے خلاف اٹھتا ہے، احتجاج کرتا ہے، چلیں اس کی بغاوت ہوتی ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک شخص بادشاہ پر وار تک کرتا ہے، وہ صرف بغاوت تک رہا یا آگے بڑھ گیا؟ یہ تو مانی ہوئی بات ہے، آگے وہ جو اندر بڑھے جنہوں نے وار کیا وہ کتنے تھے؟ مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے وہ تاریخ میں اتنے ملتے ہیں، کتنے؟ 6۔ پھر آگے مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ، یعنی یہ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، حضرت نے لکھا ہے کہ ان 6 میں بھی جو پہلے 2 نام تھے، حضرت نے لکھا ہے تحقیق یہ ہے کہ وہ اندر ضرور داخل ہوئے تھے، بلکہ ان میں سے ایک نے محترم کی داڑھی بھی پکڑی ہاتھ میں، تو حضرت عثمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یوں فرمایا کہ بھتیجے اگر تیرے والد صاحب زندہ ہوتے اور تیری یہ حرکت دیکھتے کبھی پسند نہ کرتے۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا، بلکہ آگے حضرت نے لکھا اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں، نکل گیا۔ کیا کیا؟ نکل گیا۔ دوسرا بھی نہیں تھا، حضرت نے لکھا ہے اس کے بعد جو دوسرا نام بھی ہے وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر وار کرنے والوں میں نہیں تھا۔ اچھا جب 2 منفی ہو گئے، کتنے رہ گئے 6 میں سے؟ 4۔ پھر آگے مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو 4 بچے تھے ان میں سے 2 کو تو وہیں حضرت عثمان کے غلاموں نے ڈھیر کر دیا۔ 2 نکل گئے، 2 ڈھیر ہو گئے، کتنے بچے؟ 2۔ جو 2 بچ گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر انہوں نے وار کیے، اور وار کرنے کے بعد یہاں پر میرا وہ درس رکا تھا کہ وہاں حضرت عثمان کی اہلیہ موجود تھیں اس موقع پر، لیکن وہ بھاگ گئے دونوں، وہ زخمی بھی ہوئیں کیونکہ ان میں سے ایک نے جب حضرت عثمان پر تلوار کا وار کیا تو محترمہ نے ہاتھ پر اس وار کو روکا تو ان کا ہاتھ کٹ گیا، انگلیاں، لیکن وہ دونوں بھاگ گئے، لیکن حضرت عثمان شہید کر گئے۔ کتنے تھے نام؟ 6۔ ان میں سے 2 گئے، 2 مر گئے اور 2 رہ گئے لیکن بھاگ گئے، لیکن حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اب حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شریعت کے رموز کو، قواعد کو، اصولوں کو خوب جانتے تھے،
ایک تو ہوتا ہے نا آپ کا اور میرا جذبہ یا جذبات میں آنا، لیکن ایک ہوتا ہے امیر المؤمنین یا بادشاہوں کا قانون کے تحت فیصلے کرنا. وہ چاہ کر بھی قانون کے خلاف نہیں کر سکتے، پابند ہوتے ہیں. آپ اور میرا کیا ہے، میرے اور آپ کا تو انداز ہی نرالا ہے. اگر آپ، اچھا ایک سچ بات بتانا، روزہ رکھے ہوئے ہو، اگر آپ کو آج کوئی موقع مل جائے نا، جو آپ کا دیش ہے اس میں جو اچھے اچھے لوگ ہیں، نیک نیک، سمجھے ہو آپ؟ نہیں سمجھے ہو؟ آپ کیا کرو گے ان کا؟ سیاستدان کہہ رہا ہوں، کھول کے ہی بلواتے ہو، سیاستدان کہہ رہا ہوں، کیا کرو گے اگر آپ کو اختیار مل جائے؟ ان کے ہاتھ چومو گے؟ سچ بتاؤ. پیر پکڑو گے؟ وہ لیکن یہ آپ کے اور ہمارے جذبات ہوتے ہیں، کہ یہ معنی نہیں ہوتا، نہیں، اس کے حل ہوتے ہیں. ہر بات کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ عدالت فلاں کو سزا دے، آپ کے نزدیک، ہمارے نزدیک وہ مجرم بھی ہوتے ہیں، لیکن عدالت پابند ہوتی ہے قواعد کی، اصول کی. جب تک ثبوت نہیں ہوگا وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی. وہ اپنی جگہ صحیح ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے. اچھا آپ سچ بتانا، میں آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہوں، میں آپ کے نزدیک معتبر نہیں، ٹھیک ہے، میں نے عید کا چاند دیکھ لیا اور واقعتاً دیکھ لیا، اور میں آ کر آپ کو کہوں میں نے عید کا چاند دیکھ لیا، مان لو گے؟ سچ بتانا، کیوں مانو گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ٹھیک ہی نہیں ہوں، میرے اندر گواہی کی شرائط ہی پوری نہیں ہے، میں بھلے دیکھتا رہوں، میرے دیکھنے سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا. وہ آپ کہو گے کہ بھائی آپ کے اندر گواہ کی شرائط پوری نہیں ہے، ہم نہیں مان سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس راز کو خوب سمجھتے تھے، محترم فرماتے تھے ہاتھ ڈالنا کس پر ہے. مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ نے لکھا جو باغی تھے جنہوں نے گھراؤ کیا وہ تو باغی تھے، حضرت علی جب امیر المؤمنین بنے انہوں نے آ کر حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیا. اچھا جب حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیا اور ساتھ انہوں نے عملاً یہ کہہ دیا کہ بھائی ہم بغاوت چھوڑتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اب آپ جو کہیں گے وہی کریں گے، جو بات تھی ہم نے ختم کر دی. مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ علماء فقہا نے لکھا ہے جب باغی اس موڑ پر آ جائے تو خلیفۃ المسلمین ان کو نہیں چھیڑ سکتا. کیا نہیں کر سکتا؟ انہوں نے گھیراؤ کیا تھا نا، وار تو نہیں کیا تھا، وہ تو گھیراؤ کیے تھے. آ کر اپنے گھیراؤ سے انہوں نے کہا ہم اپنی بغاوت چھوڑتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے شریعت کے اصول کے تحت حضرت علی ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، اور حضرت علی یہ اصول آپ اور مجھ سے بہتر سمجھتے تھے. صحیح بات ہے، غلط بات ہے؟ اگلی بات آ جائے، وہ ان میں سے دو تو پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے تو کیا نہیں، بلکہ ان میں سے ایک تو تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ان دوسروں کو بھی روکتے رہے، کوشش کی ہے وہ کہ آگے مت بڑھو، ہم غلط کر رہے ہیں. وہاں تک آئے لیکن وہ ہٹ گئے. پیچھے چار بچے، چار میں سے دو تو مر ہی گئے تھے، وہ تو خود فرشتوں کے ہاتھ میں پہنچ گئے تھے اپنے بھگتان کے لیے. پیچھے کتنے بچے؟ دو، وہ بھاگ گئے. اب حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی شناخت پیش کرو کہ وہ دو کون ہیں. اور میں نے ابھی بتایا حضرت عثمان پر جب وار کیے گئے وہاں کون تھی؟ ایک حضرت عثمان کی اہلیہ تھیں جن کا نام وہ کتابیں بتاتی ہیں حضرت نائلہ. کیا نام تھا؟ حضرت نائلہ. اور وہ زخمی ہوئیں، ان سے بھی پوچھا گیا لیکن وہ شناخت نہیں کر سکی. دیکھیں جو ہنگامہ وہاں پیش آیا، پھر اوپر سے خاتون، پھر وہ حالات، پھر یکدم پھر شور. میں نے ابھی بتایا جو تلوار کا وار کیا گیا، انہوں نے تلوار کے وار کو ہاتھ سے روکا، انگلیاں تک کٹ گئیں. وہ کس حال میں ہوں گی؟ حضرت علی پھر کس پہ ہاتھ ڈالتے؟ اگلی بات سنیں، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک بات جب یہ بات ہوئی تو حضرت علی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. آپ ذرا دیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں جو دم عثمان کی آواز اٹھائی، اس ایک محفل میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 10,000 آدمی کھڑا ہو گیا، انہوں نے ہم نے شہید کیا ہے. حضرت علی ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر 10,000 تھوڑی تعداد تھی اس زمانے میں؟ بولو، اس زمانے میں دنیا کا آبادی اتنی نہیں تھی، 10,000 کھڑا، انہوں نے کہا ہم نے کیا ہے، لے لو ہم سے قصاص. اسی لیے حضرت علی نے فرمایا تھا جو لوگ یہ مطالبہ لے کر آئے تھے ان سے محترم نے فرمایا یہ حالات دیکھ رہے ہو، ہم نہیں سمجھ رہے کیا ان حالات کو؟ حضرت عثمان کے لیے جو آپ کا درد ہے کیا ہمارا نہیں؟ لیکن حضرت علی نے فرمایا یہ دیکھو
10,000 ادھر منہ کرو ادھر منہ کرو، ایک محفل میں 10,000 کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں ہم نے کیا ہے، کس پر ہاتھ ڈالوں؟ شناخت تو کوئی کر بتائے۔ حضرت علی تو وہاں تھے نہیں، حضرت علی وہاں پر نہیں تھے، کوئی شناخت تو بتائے، یا حضرت عثمان کی اہلیہ کہہ دیں انہوں نے پہچانا تھا یہ تھے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو آپ کا مطالبہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن بات کو سمجھو، اگر اس وقت ہم ان پر ہاتھ ڈالتے ہیں تمہارے مطالبے کو مان کر، فتنہ گھٹنے کے بجائے یا مٹنے کے بجائے اور بڑھے گا۔ اور آپ حیران ہوں گے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ حالات نے ایسے گھیرا ہے ہمیں کہ اس وقت بعض لحاظ سے ہم ان کے قابو میں ہیں، یہ ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں، حضرت علی کے یہی الفاظ سے تو بعض لوگ بدکے ہیں، لیکن میں نے ابھی عرض کیا وہ صحابی رسول تھے نا، جو بات دل میں ہوتی تھی وہی زبان پر ہوتی تھی۔ انہوں نے فرمایا یہاں وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ اس لحاظ سے اس وقت یہ ہمارے قابو میں نہیں ہے، ہم ان کے قابو میں ہیں۔ اور اس ایک محفل میں کتنے اٹھے تھے ابھی بتایا۔ پتہ چلتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو حالات تھے وہ مجھ سے آپ سے بہتر سمجھتے تھے، اور یہی بات محترم حضرات اصحاب سے کہتے تھے۔ یہ بات چل رہی تھی، یہاں تک بات سمجھ آئی ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ سنیں آپ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حالات سامنے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے۔ حضرت علی کا جو انداز تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عثمان تک، جسے آپ دار السلطنت کہیں، آپ دار الخلافت کہیں، آپ دار الخلافہ کہیں، آپ دار الاسلام کہیں، وہ حکومت کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے وہ مدینہ تھا۔ کہاں تھا؟ مدینہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالات سامنے آ رہے تھے، بات چیت تو چل رہی تھی، گروہ آ رہے تھے جا رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے دار الخلافہ کو، مدینہ کو کوفے منتقل کر دیا۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کو تھوڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ حضرت علی نے یہ کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عثمان تک تو مدینہ رہا، حضرت علی کوفے کیوں لے گئے؟ اس کے کئی جوابات ہیں۔ ایک موٹا جواب اگر ذہن میں بٹھا سکو، مدینہ کو دار الخلافہ کے بجائے کوفے کو قرار دینا اور کوفے منتقل کرنا، اس راز کو میں اور آپ اچھا سمجھ سکتے ہیں یا حضرت علی اچھا سمجھ سکتے تھے؟ آپ سچ بتانا، غور کر کے بتانا۔ حضرت علی اچھا سمجھتے تھے نا۔ تقوی کے لحاظ سے میں اور آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ علم کے لحاظ سے کیا آپ اور ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ فہم کے لحاظ سے کر سکتے ہیں؟ تو پھر یہ سوالات کیوں ہیں کہ حضرت علی نے کیوں کیا؟ بھائی اگر اور کوئی جواب ذہن میں نہیں آتا تو یہی لے آؤ کہ وہ بہتر سمجھتے تھے ہم سے کہ حضرت علی نے کیوں کیا ہے۔ آپ اور ہمارے تو خیر اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائیں، آپ اور ہم تو وہاں ہمارے، اچھا ناراض نہیں ہوگے اگر ایک بات سناؤں؟ حضرت شاہ ولی اللہ کا نام اگر کسی نے سنا ہو رحمہ اللہ تو اچھی بات ہے، نہ سنا ہو تو بس اتنا ذہن میں رکھ لو بہت بڑے عالم تھے۔ ایک بات، دوسری بات، وقت کے علماء کے استاذ تھے، اور ایسے ایسے علماء کے استاد تھے جن علماء کے یعنی ان کے شاگردوں کے علم کے قد دیکھو تو آپ کی ہماری پگڑیاں گر جائیں۔ ان شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سننا، فرمایا اگر حضرت علی یعنی صحابہ مجھے اور آپ کو دیکھ لیں، اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھ لینا، حضرت شاہ ولی اللہ آج کے نہیں، کم و بیش 3 صدی پہلے کے انسان ہیں۔ کب کے؟ صدی کس کو کہتے ہیں؟ 100 سال کو نا۔ اچھا یہ جو 100 سال پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ اچھے تھے یا میں اور آپ اچھے ہیں؟ اور جو 200 سال پہلے تھے وہ، اور جو 300 سال پہلے تھے وہ؟ شاہ ولی اللہ اس دور کے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ حضرت نے فرمایا اگر صحابہ آ جائیں اور اس زمانے کے لوگوں کو، حضرت نے فرمایا اگر آپ کو اور آپ کو دیکھ لیں اور صحابہ کو ہم دیکھ لیں، دونوں باتیں ہوں گی نا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ صحابہ ہمیں دیکھ کے کہیں گے کہ یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہو سکتے۔
اور اگر ہم صحابہ کو دیکھ لیں تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ انسانی مخلوق ہے ہی نہیں، یہ تو کسی اور سیارے کی مخلوق ہے، کہ کسی بات میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو فرمان کو نہیں چھوڑنا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بقایا انشاءاللہ آئندہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں پڑھ